إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، امن خلق السماوات والارض، بس کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا اور پھر آسمان کی بلندی سے پانی کو نازل کیا اور اس سے تمہارے لیے سرسبز و شاداب جو ہے باغات پیدا کیے۔ یہ وہ سوال ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا؟ یہ باتیں مشرکین عرب مانتے تھے، کافر بھی مانتے تھے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے اور آسمانوں کی بلندیوں سے پانی کو نازل کر کے یہ ساری کچھ جو کھیتیاں ہیں، پھل ہے، انگور ہے، یہ سب کچھ اتارنے والا اور نازل کرنے والا، پیدا کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو رب کائنات یہی ان سے سوال کرتے ہیں الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ہے کوئی پیدا کرنے والا؟ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَوْهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ پہلے تو بات قدرت کی نشانیوں کی تھی، اب تمہاری ذات کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَوْهُ۔ اب بھلا کون ہے جب تم بے قراری کی حالت میں ہوتے ہو، جب تمہارے سارے رابطے، سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، جب تمہاری ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر تم صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو۔ اور یہ بات اس وقت بھی تھی اور آج کے دہریے قسم کے لوگ، یہ روس کے لوگ، یہ اللہ کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، لیکن جب جنگ کی حالت میں اور حالت اضطرار میں، مجبوری کی حالت میں، پھر انہوں نے بھی پکارنا شروع کر دیا کہ ایک اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کے علاوہ آج کی حالت میں دور کو دیکھا جائے، لوگ عجیب بات ہے مجبوری اور پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی کس کو پکارتے ہیں، کبھی کس کو آوازیں دیتے ہیں، کبھی کس کا نام لے کر پکارتے ہیں، اور اللہ کے ولیوں کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ بھلا کون ہے جو بے قراری کے وقت میں، وہ مشرکین عرب کشتیوں میں سوار ہوتے، جب کشتی بحر میں پھنس جاتی پھر کہتے اب پکارو محمد کے رب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ پہلے لات منات عزت و حبال سب کچھ پکارتے ہیں، جب مشکل وقت آتا پھر کہتے ہیں نہیں اللہ ہی بچائے گا۔ لیکن آج کی حالت تو اس سے بڑھ کر ہے، اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی کس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، کبھی کس کی طرف نسبت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہاری پکار کو سنے اور اس کو دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس بار بار یہ سوال کیا ہے امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض أإلہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ کوئی ایک دلیل لے کے آؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کوئی اور ہے، مدد اور نصرت کرنے والی کوئی اور ذات اور ہے، تمہاری اضطراری اور کفیت میں اور مجبوری اور بے بسی میں کوئی تمہیں اور عطا کرنے والا ہے، قل ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی ایک دلیل لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس بارے میں اور سورۃ نمل ہے، اس میں احکم الحاکمین فرماتے ہیں
इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुस्मिउल मौता, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, जो मुर्दा है उनको आप नहीं सुना सकते। इसके हवाले से सही बुखारी की रवायत में और दूसरी भी रवायात मौजूद है, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर हुआ, ग़ज़वा बदर के बाद बहुत सारे मुशरिकीन को कत्ल किया गया और उनमें से कुछ लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुएं में डाल दिया गया और मुर्दा है, मरे हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आकर वाज करते हैं, मरे हुए मुर्दों को वाज करते हैं। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान कर रहे थे कि देखो मैंने तुम्हें आके पहुंचाया था, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुमने अंजाम देख लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो मुर्दे हैं, मरे पड़े हैं, ये आपकी बात को क्या सुनते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उस जात की कसम है जिसके कब्ज़े कुदरत में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, ये तुमसे भी ज्यादा मेरी बात को सुन रहे हैं। हालांकि मुर्दे हैं, अल्लाह जब चाहता है सुना देता है, लेकिन उसूल ये है कि इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब मुर्दे को दफन किया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है, तो ये छोड़कर वापस लौटते हैं तो मुर्दा उनकी जूतों की आवाज को सुनता है। उसका मतलब क्या है? ये बताया जा रहा है कि जिसके तेरे ऊपर बहुत सारे एहसानात थे, जिनके तुम्हें सहारे थे, अब वो सारे सहारे टूट गए। ये है वो बात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो उनको सुना दे। हमारा ईमान है, हमारा यकीन है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए। अब कुरान यहाँ ये कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्म दुआ इज़ा वल्लौ मुदबिरीन वमा अंता बिहादिल उम्मी अन ज़लालति मिन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ समा फरमाते हैं, मन जा बिल हसनति फलहु खैरुम मिनहा, जो नेकी लेके आता है, नेकी करता है तो उसके लिए बहुत बेहतरीन है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कई गुने बढ़ा चढ़ा कर उसका अजर और सवाब देते हैं। वो मन जा बिस्सय्या, लेकिन जो को बुराई लेके आता है, गुनाह लेके आता है, नाफरमानी लेके आता है, फकुब्बत वजूहुम फिन्नार। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, उनके चेहरों को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हल तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, क्या यही बदला है? नहीं बदला हम देते मगर जो तुम करते। गोया कि जो इंसान करता है उसका ही बदला उसको दिया जाता है, जो अमल करता है उसकी सजा ही उसको दी जाती है। आगे खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ समा, ये सूरतुल क़सस है, इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खास तौर पर किस्सा बयान किया गया है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब वलादत बासादत होती है, आप जानते हैं कि उस वक्त बच्चों को जिंदा ज़बह किया जा रहा था और बच्चियों को छोड़ा जा रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जब बच्चों को ज़बह किया जा रहा था, फ़िरौन बच्चों को कत्ल कर रहा था। हारून अलैहिस्सलाम उस साल पैदा हुए जब बच्चों को जिंदा किया रखा जा रहा था, कत्ल नहीं किया जा रहा था। तो खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ समा उस किस्से को बयान करते, बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ उम्मीद से हुई और खौफ हुआ, डर हुआ कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो यही बात है कि अगर पता चल गया फिरौन और फिरौन के दरिंदों को वो कत्ल करा देगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की। रब्बे कायनात फरमाते, वाओहीना इला उम्मी मूसा, हमने मूसा की माँ की तरफ ये बात वही की, अन अर्ज़िही, इसको दूध पिलाओ, फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़ाल्क़ी फ़िल यम, अगर तुम्हें खौफ हो, अगर तुम्हें डर हो कि उसके दरिंदे और करिंदे और जालिम आ गए हैं, तो फिर तू ये करना, फ़ाल्क़ी ही फ़िल यम, इसको समुंदर में बहा देना। अब भला कौन बेटों को अपने हाथों से समुद्र में बहाता है? आप अंदाजा लगाए ना बेटे की मोहब्बत और माँ की ममता, ये तो वो माँ ही और अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह ने कितनी मोहब्बत रखी है। माँ के दिल में तो ये खौफ था कि इसको या तो कत्ल कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर कत्ल न किया गया तो बेटे को ये कह रहे हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसको दरिया में बहा देना। तो माँ के दिल में फिर भी खौफ ये था कि पानी में अपने हाथों में, एक है किसी के हाथों ज़बह हो जाना, कत्ल कर दिया जाए, एक है अपने हाथों में बच्चे को दरिया में बहा देना। तो खालिक़ कायनात रब्बे अर्ज़ समा फरमाते हैं
کہ ہم نے وہی کی تو دودھ پلا اپنے بیٹے کو، لیکن اگر تجھے خوف ہو کہ تو پھر اس کو بہا دینا، لیکن ساتھ ہی فرمایا ولا تخافی، خوف نہ رکھنا، ولا تحزنی، غم بھی نہ کرنا، نہ تیرے اندر خوف آنا چاہیے نہ تیرے اندر غم آنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو تیری طرف واپس لٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے کہ تم دریا میں اس کو پھینک دو، ہم اس کو تمہارے واپس لٹائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا وجاعلوہ من المرسلین، واپس اس طرح نہیں لٹائیں گے بلکہ ایک رسول اور نبی بنا کر واپس لٹائیں گے۔ یہ فضیل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، یہ بات وہی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اس کو دریا میں بہا دیا، یہ بچہ چلتا چلتا فرعون کے محل کے قریب پہنچتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے اور گھر لایا جاتا ہے۔ وقالت امرأة فرعون کی بیوی کہتی ہے قرة عین لی ولک، شاید ہم اس کے ساتھ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیں، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نبی سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے وقت میں؟ سب سے زیادہ خوبصورت بچہ تو وہ جس کو اللہ نے نبی بنانا ہے، اس سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہو سکتا تھا؟ اب فرعون کی بیوی اس کو کہتی ہے قریب ہے کہ ہم اس بچے کو لے لیں اور اپنا بیٹا بنا لیں اور اپنی آنکھیں اس کو ٹھنڈی کر لیں، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا۔ اب فرعون کی بیوی کیا کہتی ہے کہ اس کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، قریب ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے اور قریب ہے ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہی تو وہ بچہ تھا جس کے بارے میں اتنے بچوں کو انہوں نے قتل کرا دیا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، جس کے وجہ سے یہ قتل کیا جا رہا تھا، اللہ اس کو اس کے گھر میں ہی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کی پرورش اسی گھر میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں اب وہ پریشان تھی، دل میں تھا کہ اللہ نے کہا واپس لوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے وقالت لأختی اقصی فبصرت بہ عن جنب، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نا اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ کی بہن کو کہا بیٹا جاؤ، میں نے پھینک تو دیا ہے، اللہ سے امید بھی ہے، لیکن پھر بھی خیال تو رکھنا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں نا زیادہ سے خیال کری، پتہ بھی نہ لگے کسی کو کہ اس کے پیچھے کون ہے، لیکن پھر خیال بھی رکھنا کہ اس کا بنتا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل فقال هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ اب یہ بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اب اس کو دودھ تو پلانا تھا، اس کے لیے بڑا انتظام کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وحرمنا علی المراضع، ہم نے ہر دودھ پلانے والی کا دودھ موسیٰ کے اوپر حرام کر دیا، موسیٰ کو پینے ہی نہیں دیا، موسیٰ کسی ماں کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے، کسی کے اوپر آپ۔ لیکن اب یہ بات ہوئی کہ بچہ ہے، بچے کا اب دیکھیے نا کہ یہ فطرتاً اللہ نے دل میں محبت رکھی ہوتی ہے، بچے کے اوپر رحم آتا ہے، تو فرعون اور فرعون کی بیوی، ایک اللہ نے اس کو سبب پیدا کرنے تھے، تو وہ جو خیال رکھنے والی موسیٰ کی بہن تھی نا، اس نے کہا بات سنو، تم نے اتنی بلا لی ہیں، ایک میں بھی بلاؤں، ایک میں بھی بلاؤں، ہو سکتا ہے موسیٰ اس کا یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تھا اللہ رب العزت۔ پھر انہوں نے فرادت الی امی، گئی اپنی ماں کے پاس، امی آیا ہو، اب تم آ جاؤ، تیری باری آ گئی ہے۔ فرددناہ الی امی کی تقر عینھا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا موسیٰ آؤ، آئی، فرمایا اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو، جو بچہ تھوڑی دیر کے لیے تم سے جدا ہوا تھا نا، دریا میں پھینک دیا تھا نا، ہم نے کہا تھا نا غم زدہ نہ ہونا، ہم لٹائیں گے، آ گیا تیری گود میں، سبحان اللہ۔ اب ان سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، ولا تحزن، غم نہ کر، ولتعلم، اور تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم تجھے واپس لٹائیں گے، اب تمہیں لٹا دیا ہے، اللہ کا وعدہ بڑا سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ واستوى، جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، آگے لمبا اس کا قصہ آتا ہے، ودخل علی مدینۃ علی حین غفلۃ اہلہ فوجد فیہا رجلان یقتتلان ھذا من شیعتی وھذا من عدو، دو آدمی لڑ رہے تھے،
एक दूसरे ग्रोह से था, एक मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रोह से था। दोनों क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने छुड़ाने की कोशिश की, फवक़ज़ मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम ने, अब वो नहीं छोड़ रहे होंगे, उसको मुक्का मारा, बंदा कत्ल हो गया। मुक्का मारा मूसा ने, बंदा मर गया। कुरान कहता है काला हाज़ा मिन अमल शैतान, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तेनू मारे ही नहीं सी, मैं तो वैसे छुड़ाने के लिए इसको कहा था भी परा हो छाड़ दे। अब उसको मुक्का तो इसलिए मारा, भला बंदे मुक्के से भी बंदा मर जाता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के से बंदा मर गया। काला हाज़ा मिन अमल शैतान, कहा ये तो शैतानी अमल है, ये कोई अच्छा अमल नहीं है, ये तो शैतानी अमल हुआ है। अल्लाहु अकबर, इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम बिन काल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी। उसी वक्त कह दिया, रब्बा ए मेरे रब मैंने जुल्म कर लिया है, ज़लमतु नफ्सी, मुझसे जुल्म हो गया है, गलती हो गई, फ़ग़फ़िर ली, मुझे माफ कर दे। ये जो कत्ल अनजाने में भी कत्ल हुआ है, जानबूझ कर नहीं कत्ल किया, लेकिन फिर भी अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, मुझसे अमल तो हुआ है ना, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उसको माफ कर दिया, इसलिए इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला है, माफी जो मांगता है अल्लाह माफ कर देता है। खालिक़े कायनात रब्बे अर्ज़ व समा ने आगे फिर वो लंबा तफसील के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। वलम्मा तवज्जा तिलका मदियन क़ाल असा रब्बी अन यहदीनी सवा सबील। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जब ये बंदा कत्ल हो गया, अब यूं समझिए कि रोला पड़ गया, एक बंदा कत्ल हुआ है, किसने कत्ल किया है, ये बात करते करते कुरान कहता है एक आदमी आया, वजा रजुल मिन अक़्सल मदीना, शहर की आखिरी कोने से एक आदमी आया और वो भागता हुआ आया और उसने आकर कहा फखरजा मिनहा खाइफ़ यतरकब, आकर कहा कि या मूसा इन्नल मला यातमिरूका बिका लियक़्तुलूका फखरुज इन्नी लका मिनन नासीन। ए मूसा, मैं सुन के आया कि तेरे बारे में फैसला हो गया कि मूसा को पकड़ के लाओ, पता चल गया किसने कत्ल किया है, मूसा तूने कत्ल किया है, अब लोग तुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, मैं तेरी खैर खाई करने के लिए ये आया हूं कि ये है फखरुज, यहां से भाग जा, यहां से तू चला जा, इन्नी लका मिनन नास, मैं तेरी खैर खाई चाहता हूं, मैं तेरा खैर खां, तुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, दरिंदे करिंदे फिरौन का लश्कर फौज आ रही है, तू यहां से भाग जा। फखरजा मिनहा खाइफ़न यतरकब, मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। काल रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, लेकिन भागे ही नहीं, चले ही नहीं, अल्लाह से दुआ भी की कि अल्लाह इस कौम से मुझे नजात अता फरमा। अब नबी है लेकिन अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह मुझे इस कौम से नजात अता फरमा, हिफाजत अगर कर सकता है तो वो एक अल्लाह ही कर सकता है। वलम्मा तवज्जा, अब मूसा अलैहिस्सलाम वहां से चले और कुरान कहता है वलम्मा वरदा मा मदियन वजदा अलैहि उम्मतुम मिनन नास यस्कुन, मदियन की तरफ पहुंचे, सफर करते करते मदियन आ गए। मदियन एक ग्रोह को पा, वजदा अलैहि उम्मा, उम्मा का लफ्ज एक आदमी पे भी बोला जाता है, एक जमात पे भी बोला जाता है, एक मिल्लत पे भी बोला जाता है। तो यहाँ एक जमात के लफ्ज है, मिनन नास, लोगों की एक जमात थी। अब वो क्या कर रही थी, यस्कूना, पानी पिला रहे थे, अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वह वजदा मिन दूनिहिमा इमरातैनि तज़ूदानी क़ाल मा ख़तबुकुमा। अब वहां पानी पिलाने वाले में जो बकरियां चराने वाले थे, उनमें से दो औरतें भी थी, दो बच्चियां भी थी। अब वो पीछे खड़ी हुई थी, मूसा अलैहिस्सलाम उनको देख रहे थे, सारे लोग पानी पिला रहे हैं, वो खड़ी हुई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछ लिया, काला मा खतबुकुमा कालता ला नस्की हत्ता यसुर अबूना शेखुन कबीर। उन्होंने कहा बात ये है, हमारा बाप बूढ़ा हो गया है, हम बकरियां चराती हैं, लेकिन ये कौम हमें पानी नहीं पिलाने देती, इसलिए कि हम नबी की बेटियां हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी का एहतमाम किया। फक़ालहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर। कुरान कहता है पानी पिला दिया ना, उन औरतों की मदद कर दी, बच्चियों को, भेड़ जानवरों को पानी पिला दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा ना एक साये में चले गए, दरख्त के नीचे जाके लेट गए होंगे और वहां से अल्लाह से दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन ख़ैरिन फ़क़ीर, अल्लाह मैं तेरा फ़कीर हूँ, तुझसे ही दुआ करता हूँ। अल्लाह से दुआ कर दी। अब जब दुआ की फजात इहदाहुमा तमशिल, उन दोनों में से जो दोनों बच्चियां बकरियों को पानी पिला रही थी, लेके जा रही, उन दोनों में से एक आई, फजात इहदाहुमा, कौन आई, बड़ी आई छोटी आई, कुरान ने इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि एक आई और उन्हें आकर ये कहा इन्ना अबी यदूका लियजज़ियका,
میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے. ہم نے جا کے قصہ سنایا ہوگا سارا کہ کس نے کیا کیا, تو انہوں نے کہا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. اب میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے, لیجزیک اجر ما سقیت لنا, وہ تو نے جو ہمارے ساتھ مدد کی ہے نا, پانی پلایا ہے, اس کی جزا ہمارا باپ تمہیں دینا چاہتا ہے, تو وہ بلا رہا ہے. قرآن نے کہا فلما جاء وقص علیہ القصص, جب موسیٰ علیہ السلام ان کے باپ کے پاس پہنچے تو سارا قصہ بیان کیا کہ مجھ سے اس طرح تھا, میں وہاں تھا, مجھ سے قتل ہو گیا, میں وہاں سے بھاگ گیا. یہ سارا قصہ فلما جاء وقص علیہ القصص, سارا قصہ بیان کیا. قال لا تخف, اس بچیوں کے باپ نے کہا ڈرنا, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, تو اس جگہ پہ آ گیا ہے جیسے کوئی بھاگا ہو, مسافر ہو تو بندہ کسی جگہ پہ اس کو پناہ دے دو, کہنا تو ڈرنا, اب تو ہمارے پاس آ گیا ہے, اب تمہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین, تو نجات پا گیا ہے ظالم قوم سے, وہ ظالم قوم سے جس سے تو آیا ہے. قالت احداہما یا ابا استاجر من, اب ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا اس کی اجرت کیا ہے, یہ تو بڑا بہادر ہے, کہاں اس کو پانی نکالنے والے 10 آدمی لگتے تھے, اس اکیلے نے ہی پانی پلا دی, اتنی طاقت اس کے پاس, اور یہ قوت والا بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اللہ اکبر, اس کے اندر 2 خوبیاں ہیں, ایک امانت دار ہے اور اس کے اندر طاقت اور قوت بھی موجود ہے. قال انی اريد ان, انہوں نے کہا کہ احد ابنتی هاتین علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج, قال اتممت عشرا فمن عندک. اب ان دونوں کی طے ہوتی, موسیٰ علیہ السلام اور بچیوں کے باپ, طے ہوتا ہے یہ بات, یہ ہم تجھے عزت رکھتے ہیں, میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دے دوں, لیکن شرط ہے 8 سال تمہیں پورے کرنے ہوں گے, 8 سال تو ہماری بکریاں چرائے گا. اور یہ بات ذہن میں رہے, کوئی بھی نبی آیا ہے ہر نبی نے بکریاں ضرور چرائی ہیں, ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اللہ اکبر, ہمارے نبی نے بھی بکریاں چرائی. اصل میں بکریاں چرانے کے پیچھے ایک بات یہ ہے, بکریاں قابو نہیں آنی چاہیے. بکریاں جو ہوتی ہیں نا, وہ ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو قابو کرنا, رہنمائی کرنے کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے, یوں لگتا ہے کہ وہ نبیوں کو ٹریننگ دی گئی ہے کس طرح آپ نے سنبھالنا ہے, کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے. تو انہوں نے کہا بات یہ ہے, اگر تم پوری کر, لیکن 8 سال شرط ہے, 10 سال کر لیتے تیری مہربانی, ہماری طرف سے 8 سال ہے, اگر کر لیتا. اللہ اکبر. قال ذلك بینی و بینک, جب یہ مدت پوری ہوگی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہمارا معاہدہ پورا ہو گیا. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس بن, اب موسیٰ علیہ السلام چلے اور اپنی بیوی کو لے کر واپس چلے. یہ ایک لمبا قصہ ہے, آگے وہ بات آتی ہے. خالق کائنات رب ارض السماء کہتے ہیں اب موسیٰ تو آیا ہے, اب جا فرعون کے پاس, جہاں سے چلا تھا نا وہاں سے اب فرعون کے پاس جا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ربی انی قتلت نفسی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اللہ میں تو انہاں بندہ قتل کر کے گیا تھا, مجھ سے بندہ قتل ہو گیا تھا, تو مجھے ڈر ہے کہ ہی وہ مجھے ہی قتل نہ کر دے. اب اللہ 10 سال بعد ہے, موسیٰ علیہ السلام نے تو حکم ہو رہا جا, تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ پھڑ کے مینوں قتل نہ کر دے. تو بندہ قتل کیتا سی نا, اس کے بعد اخی ہارون, اللہ بات یہ ہے, یہ میرا بھائی ہے نا ہارون, اس کو میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے. فارسل ہوں مایا دے دا, یہ میرے ساتھ اس کو بھیج دے. اللہ کہتے ہیں سب سے زیادہ اگر بھائی کے اوپر کسی کا احسان ہے نا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے ہارون علیہ السلام کے اوپر. ہارون نبی بنے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو یہ بھائی کے اوپر بہت بڑا احسان, وہ حالانکہ موسیٰ چھوٹے تھے, ہارون بڑے تھے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ انی اخاف ان یکذبون, مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ مجھے جھٹلا نہ دے. اور یہاں ایک بات مفسرین نے جو لکھی ہے وہ یہی ہے, لیکن وہ اس کی شاید کوئی سند میرے علم میں شاید نہیں آئی, کوئی صحیح روایت تو نہیں ہے, لیکن بات کہا جاتا ہے اور روایت پیش کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ لکنت تھی. لکنت تو تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ باتیں دوسری جگہ پہ بھی بیان ہو. فرعون نے بھی کہا تھا کہ اس کو تو بولنا نہیں آتا, موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بات کرتے ہوئے فرعون نے بھی یہ کہا تھا کہ اس کو تو بولنا, اس سے تو زیادہ اچھا میں نعوذ باللہ بول لیتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا رب اشرح لی صدری والی وہ جو بات تھی وہ دعا بھی تھی
کہتے ہیں کہ ایک دفعہ فرعون بیٹھا ہوا تھا، فرعون نے موسیٰ کو اپنی گود میں لیا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا، داڑھی کو کھینچا، تو فرعون کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو کہتا ہے لگتا ہے کہ اے وہی بچہ ہے، دیکھیں نا میری داڑھی نو پھاڑ کے تو کیویں کھینچ رہا ہے، تو لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے، اس کو قتل کر۔ اب فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ نہیں نہیں فرعون ایسا نہیں ہے، تجھے غلط فہمی لگ رہی ہے۔ اس نے کہا نہیں ممی کو ایویں نہیں تھا، ممی ساری زندگی گزار لی ہے، مینوں بھی پتا ہے یہ وہی تھا نا جو اپنے آپ کو آنا ربکم الاعلی کہتا تھا، کہتا نہیں اس کو قتل ہی کرانا ہے میں نے۔ اس نے کہا اچھا بات سنو، ایک عمل کرتے ہیں، یہ بچہ ہے، اس بچے کے سامنے دو چیزیں رکھتے ہیں، اگر اس نے اختیار کر لیا، اب اس کے سامنے ایک آگ کا انگیارہ رکھو اور ایک ہیرا رکھ دو، اگر اس نے ہیرے کو پکڑ لیا تو اس کو قتل کر دینا، کیونکہ اس کو پتا ہے ہیرا کسے کہتے ہیں، آگ کسے کہتے ہیں، فرق کا پتا ہو جائے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے بھی تجربہ کا، اس کے سامنے ایک انگارہ رکھا اور ایک ہیرا رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام ہیرے کی طرف، آسیہ نے کہا ہوگا یا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل نے موسیٰ علیہ السلام کو ادھر کر دیا جہاں انگارہ پڑا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ لیا اور اس کو اپنے منہ میں داخل کر لیا تو زبان اس کے اوپر جل گئی، یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ تو آسیہ نے کہا کہ دیکھو اگر اس کو پتا ہوتا، اگر یہ سیانا ہوتا تو یہ آگ کو ہی پکڑتا، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت پہ وہ لکنت باقی تھی۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، میں نے کہا اس کی کوئی دلیل موجود میرے علم میں نہیں ہے، بہرحال یہ روایت پیش کی جاتی ہے اور بیان کی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور جا کر بیان کیا، تو خالق کائنات رب ارض و سما نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان میں سے ایک عصا تھا، آپ جانتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھینک، موسیٰ علیہ السلام نے جب پھینکا نا تو وہ اژدہا بن گیا اور موسیٰ ڈر کے بھاگ نکلے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے ہی نہیں بلکہ ڈر کے بھاگ نکلے، اپنی ایڑیوں کے بل پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا موسیٰ کدھر چلے ہیں، انہوں پھاڑ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہوں گے یا اللہ سانپ تو میں انہوں کیوں پھڑا؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسے نہ کر، یہ اس کو پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دوسرے مقام پہ کہا تھا، پہلے پوچھا موسیٰ تیرے ہاتھ سے کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آسا۔ تو پھر اللہ نے پوچھا اس آسے سے کرتا کیا ہے، یہ ڈنڈے سے تو کرتا کیا ہے؟ اب اندازہ لگائے نا، پہلے ایک پوچھا کیا ہے، حالانکہ اللہ جانتا تھا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ آسا ہے، تسلی ہوگی، پکا ہو گیا واقعی آسا ہے۔ اچھا موسیٰ اس سے تو کرتا کیا؟ اللہ میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، بعض دفعہ تھک جاتا ہوں تو بندہ جیسے ایسا پہ ٹیک لگا لیتا ہے، اللہ میں ٹیک لگاتا ہوں، یا بکریوں کے لیے پتے اتارتے ہو، ہوتا ہے نا چھڑی پکڑی ہو تو بندہ پتے اتار کے بکریوں کو، یا میں یہ اللہ اس سے کام کرتا ہوں۔ اب یقین دلا دیا کہ تیرے ہاتھ میں واقعی ہی ڈنڈا ہے اور یہ وہی ڈنڈا ہے جس سے تو ساتھ بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہے اور سہارا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا رکھ چھڑ بلا، پھینک اس کو، پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ سانپ بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈر نہ، خوف زدہ نہ ہو، تو انہوں پھڑ اسی پھر ڈنڈا ہی بنا دیا گے۔ یہ وہی ڈنڈا تھا نا جو جادوگروں کے مقابلے میں آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر ہارون علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، لیکن ان سے بات کرنا لینا، نرم بات کرنا، نرم لہجے سے۔ اب دیکھو اتنا ظالم ہے فرعون، کتنا بڑا ظالم ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، اپنے آپ کو رب بلکہ انا ربکم الاعلی کہنے والا ہے۔ پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں کو تو تم جاؤ لیکن ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو نرمی سے بات کرتا ہے، نرم لہجے سے بات کرتا ہے۔ آگے خالق کائنات رب ارض و سما نے ان قارون کا ایک واقعہ۔ قارون کون تھا؟ قارون کو اللہ نے بہت سارا مال دیا تھا، اور قارون بھی یہ فرعون کا ہی ساتھی تھا۔ دو بندوں کا تذکرہ کیا قرآن نے، قارون اور حامان، دونوں کا تذکرہ کیا اور فرعون کا ساتھ تذکرہ کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے قارون کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وَآتَيْنَاهُ مِن كُنُوزٍ، ہم نے بڑے اس کو خزانے دیے تھے، اس کے بعد بڑا مال و متاع تھا۔ جب ان کو لوگ کہتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ قَوْمٌ لَا تَفْرَحْ، اے بات سے فخر نہ کر، تکبر نہ کر، غرور نہ کیا کر، اس لیے اللہ پسند نہیں کر۔ اب آگے سے جواب یہ کیا دیتے تھا، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي،
یہ कौन सा मुझे रब ने दिया हुआ है। आज भी हम कहते हैं ना नौजुबिल्ला, मेरे हाथ की कमाई है, मेरे इल्म की कमाई है। फिरौन कारून भी ये कहता था, इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, जो मेरे को पास इल्म है ना, ये इल्म की कमाई है। इल्म की बता, अच्छा इल्म किसने दिया था? इल्म भी तो अल्लाह ही अता करता है ना। आज हम कहते हैं मेरे हाथों की कमाई है, मेरे फन का मुजाहरा है, ये फला है फला है, लेकिन वो देने वाला कौन है? वो भी तो अल्लाह की जात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमने फिरौन को और फिरौन के लश्कर को, फिरौन को घर को, कारून के इस माल और मता वाले घर को हमने दंसा दिया। अल्लाह अकबर, जमीन फिर इसको दंसा दिया। वो रवायत जो आती है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी तकब्बर के साथ जा रहा था, अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने उसको जमीन के अंदर दंसा दिया और वो क़यामत तक दंसता ही चला जाएगा। अल्लाह, बाज़ अहबाब कहते हैं ये इससे मुराद यही कारून ही था। खल्क़ कायनात रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जिक्र आखिरी बात जो करते हैं वो ये है, सूरत अल-कबूत है, और सूरत अल-कबूत है ये मकड़ी के घर को कहते हैं। इसमें आखिर में इस पारे के 20वें पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है कि जो इसको तुम पुकार रहे हो ना अल्लाह के अलावा, इनकी मिसाल तो मकड़ी के घर की तरह है। अब मकड़ी के घर की अहमियत क्या होती है? अल्लाह अकबर, खालिक़ कायनात रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल्लज़ी वमन जाहदा फइन्नमा युजाहिदु लिनफ्सिही, कि जो जिहाद अपने नफ्स के साथ, नफ्स से मुजाहिदा करता है, जिहाद करता है, और ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करे, नेकी करे। व इन जाहदाका लितुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिहुमा, अगर तुम्हें वालिदैन दोनों शिरक की दावत देना फिर उनकी पैरवी नहीं करी। फला तुतिहुमा, उनकी पैरवी, इताअत नहीं करनी। पहले कहा कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ नेकी करो, हुस्न करो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तुम्हारे हुस्न अखलाक और हुस्न सलूक के लिए सबसे ज्यादा हकदार हैं तो यही वालिदैन है। लेकिन अगर वो शिरक की दावत दे, फला तुतिहुमा, फिर उन दोनों की पैरवी नहीं करनी। इसलिए कि अब अल्लाह के साथ मामला है, अब अल्लाह की मुखालफत में, अल्लाह की नाफरमानी में अगर कोई वालिदैन ही क्यों न कहे, उनकी बात नहीं मानी जाएगी। इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, लोगों तुमने हमारी तरफ ही वापस लौटना है। ये दुनिया आर्जी है और इसके बाद गुजारने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंचना है। अल्लाह फरमाते हैं फिर हम तुम्हें को खबर देंगे, तुम अमल क्या करते रहे हो। अल्लाह ताला सही मानों में अमल करने की और अपने अल्लाह की आयात व बय्यिनात को सही तरह पढ़ने, पढ़ाने और फिर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।